السلام علیکم سامعین، آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت اس وقت 100.7 FM پر آپ سے مخاطب ہیں، اور آج کا ٹاپک عمران خان ہی کے حوالے سے دی جرنی آف عمران خان۔ عمران خان کی قابلیت، محنت، نمایاں کامیابیاں، پاکستان کے لیے اس کی زندگی کی قیمتی دہائیاں اور کنٹریبیوشنز، پاکستان کے مقدمے میں دنیا بھر میں ان کی وکالت سے لے کر پاکستان میں ہی عمران خان پر مقدمات اور جگ ہسائی تک سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ان مقدمات میں عمران خان کی برداشت، تحمل اور پرو آئینی یعنی پرو کانسٹیٹیوشن جو مزاج ہے وہ ان کی شخصیت کی گہرائی کو واضح کرتا ہے۔ مگر ان سب کے باوجود ان کے ساتھ ہونے والا سلوک رو رو کر دہائی دیتا ہے، اپنے محسنوں کو ذلیل کرنا چھوڑ دو کم ظرفوں، ورنہ کہیں کے نہ رہو گے۔ ہم بد نصیب پاکستانیوں کو کیا کیا نہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ عمران خان، جس نے بحیثیت وزیر اعظم دنیا جہان میں دہشت گردی، جنگ، کانفلکٹس کے خلاف آواز اٹھائی اور امن کا پیغام دیا، جس نے امریکہ سے دو ٹوک کہا کہ ہم تمہاری کسی جنگ میں پارٹنرشپ کے لیے راضی نہیں ہیں، ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں مگر ایکول لیول پر، مگر ہاں صرف امن کے لیے ہم ہر جگہ ساتھ دیں گے۔ اسی شخص پر دہشت گردی کا مقدمہ، یعنی انڈیا کے فارمر سپریم کورٹ جج مارکنڈے کٹجو، جو کہ چیئرمین فار دا پریس کونسل آف انڈیا بھی رہے ہیں، نے بھی عمران خان کی تعریف بہت اعلیٰ الفاظ میں کی۔ جج مارکنڈے کٹجو سپریم کورٹ کے فارمر جج ہیں، جو انسانیت کی خدمات اور امن کی کاوشوں میں بھی یکسر کاربند رہے اور فارغ وقت صرف کتابوں میں پڑھنے میں گزارا، عمران خان کے بارے میں ٹی وی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ عمران خان کی تقریر سے میں بہت امپریس ہوا ہوں، انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کی شخصیت کو ممتاز کرتا ہے۔ پاکستانی قوم ان کی خوبیوں سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے کہ وہ ایک فلاسفر بھی ہے اور سوشل ورکر بھی۔ ان کی تقریر کو پاکستانی عوام کو بار بار سننا چاہیے، بلکہ ان کی تقریر میں تو کہوں گا کہ ریکارڈ کر کے ساری دنیا کو سنوانی چاہیے۔ میں ان کا نام پیس نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں انڈیا کے سپریم کورٹ کے فارمر جج کے۔ اور ہماری عدالتیں عمران خان کے کردار اور کنٹریبیوشن سے مکمل طور پر واقفیت کے باوجود سیاسی بحران، امپورٹڈ گورنمنٹ کی ملک اور بیرون ملک کیسز، کرپشن، کردار سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود، گورنمنٹ کے جبر، زبان بندی، ناجائز پاور کے استعمال کو دیکھنے کے باوجود، صحافیوں پر ظلم، چینلز پر پابندی، ہائی کورٹ کے حکم نہ ماننا، سیاسی شخصیات کو فیڈرل پولیس کے ذریعے اغوا کرنا، ان پر غیر انسانی تشدد کرنا، سیکشول ابیوز کرنا، کورٹ میں پیشی پر اسی مظلوم کے زخم اور تشدد کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر اسی پولیس کے حوالے کر دینا، یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے عمران خان کا اس جبر، اگنورنس اور ظلم کے خلاف قانونی ایکشن لینے کے بیان کے نتیجے میں دہشت گردی اور توہین عدالت کے مقدمات دائر ہوتے دیکھ کر اتنا خاموش رہنا اور ان مقدمات کا نوٹس نہ لینا، ان مقدمات کرنے والوں کو کورٹ کے ساتھ مذاق کرنے پر تنبیہ نہ کرنا، عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ اور دنیا جو پہلے ہی پاکستان کے عدالتی نظام کو 139 نمبر پر گنتی ہے، اس دنیا کو کیا پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان میں ظلم کے خلاف قانونی چارہ جوئی دہشت گردی سمجھی جاتی ہے، یا مظلوم کو ظالم کے قبضے میں واپس دھکیل دینے پر احتجاج کرنا اور قانونی حق استعمال کرنے کا نوٹس دینا ذرا سا غصے میں توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے؟ تو پھر تو وہ تمام کیسز جن کی اپیل ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بعد سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، وہ سب توہین عدالت میں چارج ہونے چاہیے۔ عمران خان کے خلاف یہ جو جابرانہ استعمال گورنمنٹ نے جاری کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی اشارے ہوں، عدالتیں آخری اور واحد ذریعہ بن سکتی ہیں عوام کا اعتبار اور دنیا میں پاکستان کی عزت قائم رکھنے کے لیے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کی سلامتی کے گرد جو گھنٹیاں بج رہی ہیں
وہ سلامتی کی حفاظت کرنے والے کانوں پر رتی برابر بھی اثر کرے نہ کرے، مگر عدالتیں اپنا رول پلے کر کے پاکستان کو بچا سکتی ہیں، جو دنیا میں پاکستان کے عدالتی نظام کو واضح بلندی کی طرف بھی لے جانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ ورنہ جس طرح کا سلوک عمران خان کے ساتھ روا ہے، جو کہ دنیا بھر میں اپنی شخصی قابلیت کی بنا پر ہمیشہ سے باعزت، گریسفل، چارمنگ سیلیبریٹی کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اس نے نمایاں طور پر ایک جانب تو پاکستان کو اس تمام سلوک نے نمایاں طور پر ایک جانب تو پاکستان کو دنیا بھر میں ذلت اور تضحیک کا نشانہ بنا کر رکھ دیا ہے، اور دوسری جانب ہم پاکستانی سوچتے ہیں کہ پاکستان کے محسن عمران خان سے ہم اگر معافی مانگیں بھی تو کس منہ سے مانگیں، کہ امپورٹڈ گورنمنٹ میں موجود کرپٹ پالیٹیشین سے تو کسی کو بھی اچھائی کی امید نہ تھی، مگر نہ جانے دل خوش فہم کو اب بھی عدلیہ اور دوسرے اداروں سے کچھ دم توڑتی امیدیں باقی تھی۔ مگر ان 4 مہینوں نے برے وقت کی طرح ہمارے مان کے تمام محل ڈھا دیے، امید کے ہر جگنو کو بجھا دیا، ہر چہرے سے یوں نقاب اٹھایا کہ کسی پر بھروسہ نہ رہا۔ بہت کچھ پہلے سے جاننے کے باوجود جو مناظر دیکھے، اپنوں کے جو روپ، جو بے حسی، جو کردار سامنے آئے، اس نے لرزا کر رکھ دیا ہے۔ ہم آج تک کن کو اپنا کہتے رہے، ہم کن پر بھروسہ کرتے رہے، ہم کن پر مان کرتے رہے، اور ہم کن کے لیے لہک لہک کر گاتے رہے۔ اف خدایا، کاش میری قوم کی بیداری کے نصیب میں یہ مناظر نہ ہوتے، کاش اس بیداری کو کچھ مان قائم رہ جاتے، اس بیداری پر کچھ مان قائم رہ جاتے، دلوں کے کچھ خانے تو آباد رہ جاتے۔ چلو، جو غم نصیب میں ہو وہ تو سہنا ہی پڑتا ہے، مگر لاکھ شکر کہ قوم بیدار ہوئی، ہوشیار ہوئی، اور جو شخص اس بیداری کا ذمہ دار ہے، اس کو پہلے سے بھی زیادہ مخلص، ایماندار، بہادر، مضبوط، ذمہ دار اور قابل پایا۔ وہ شخص یعنی عمران خان ان 22 کروڑ کی بیدار نگاہ کا مان قائم ہی نہیں، بلکہ اس مان میں دن بدن اضافہ کرنے کا باعث بنا ہے کہ آج قوم کا بچہ بچہ اس کو اپنا سمجھتا ہے، اپنے دل میں اس کی عزت اور اس کی محبت کو آباد دیکھتا ہے، اس کے ساتھ جاگتا ہے، اس کے ساتھ سوتا ہے، اس کے ساتھ کھاتا ہے، اس کے ساتھ پیتا ہے، حتیٰ کہ سب لوگ اپنے کام پر بھی اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ دلوں کا ایک رابطہ جس کے پاورفل سگنلز جو کسی سازشی کے کنٹرول میں نہیں، مسلسل کام کر رہے ہیں، وگرنہ چینلز بند کر دیے گئے، سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی گئی۔ اگر ان کا بس چلتا تو یہ دلوں کے رابطے بھی کسی نہ کسی طرح سے توڑتے، مگر یہ دلوں کے رابطے ہیں، یہ ان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ان کے سگنلز کو بند کرنا دنیاوی ذرائع اور انسانی طاقت کے اس سے باہر ہے، لمٹ سے باہر ہے۔ عمران خان نے اپنے کردار سے ہر لمحے قوم کو ایک نیا یقین دلایا ہے، ایک نئی امید، ایک نیا راستہ دکھایا ہے، عشق کا راستہ جس میں نقصان یا فائدہ نہیں ہوتا، صرف سفر ہوتا ہے، اور جو صرف نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے، کہ اس سفر میں ہر قدم خود میں منزل کی سی کیفیت رکھتا ہے، کہ اس سفر میں ہر قدم خود میں منزل کی سی کیفیت رکھتا ہے، اور یہی سفر انسان کو دنیا کے خود غرض رویوں سے مستثنا کر کے اعلیٰ مقام کی جانب لے جاتا ہے۔ ذات کی تہوں میں درویشی کے جگنو جلنے بجھنے لگتے ہیں۔ پھر جو سفر عشق میں مستحکم رہتا ہے، وہ درویشی کے جگنوؤں کو غنیمت جانتا ہے، ان کی روشنی میں اپنا احتساب کرتا ہے، اور پھر اس سفر میں کبھی مڑ کر نہیں دیکھتا۔ یہ سفر، یہ منزل انسان صرف جستجو سے حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے افلاکی عطا لازم ہوتی ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو اس منزل تک وہی پہنچتے ہیں جن کے دل شفاف ہوتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھیں تو اس منزل تک صرف وہی پہنچتے ہیں جن کے دل شفاف ہوتے ہیں، اور وہ اخلاص سے ہمہ وقت معطر رہتے ہیں۔
ہمیں عمران خان میں یہ دو خصوصیات بہت نمایاں دکھتی ہیں، اور یہی خصوصیات منفی انرجیز کو حد درجہ متنفر اور خوفزدہ کرنے کا باعث بنی ہیں، مگر یہی خصوصیات عمران خان کا پیغام عوام کے دلوں میں اترنے کا سبب بھی بنی ہیں۔ بقول اقبال، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ 3.5 سال کی مدت میں غفلت اور مایوسی کی نیند میں ڈوبی قوم کی معجزاتی بیداری کوئی سیاسی کارنامہ نہیں اور نہ ہی کوئی علمی قابلیت ہے، یہ افلاکی اوصاف کی عطا اور ان کا روحانی نفاذ ہے۔ ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ 3.5 سال کی مدت غفلت اور مایوسی کی نیند میں ڈوبی قوم کی معجزاتی بیداری کوئی سیاسی کارنامہ نہیں اور نہ ہی کوئی علمی قابلیت ہے، یہ افلاکی اوصاف کی عطا اور ان کا روحانی نفاذ ہے، اور عمران خان اس کے ایک چنیدہ کیریئر ہیں۔ کائنات کی یہ انرجیز جن دو فریکوینسیز پر کام کرتی ہے، ان میں سے ایک پیورٹی کی ناقابل شکست انرجی ہے، جس کا کام صرف غیر مشروط گیونگنس اور شیئرنگ ہے، جو صرف روشنی میں اضافے کا ذریعہ بننے کے ضابطے کے انڈر کام کرتی ہے۔ اس روشنی کو تسخیر کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ ہر اندھیرا اس میں جلد یا بدیر اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ سب اندھیروں کو اس سے ایک پیغام ملتا ہے، سب اندھیروں کو اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ روشنی کا یہ منبع اتنا ہی پھیلے گا جتنا اور جہاں تک تم اس کو چھپانے کی کوشش کرو گے۔